ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دارالخلافہ مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ رات کا وقت تھا، قافلے کے لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے فوراً ہی محو خواب ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر گشت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خیمے سے شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر حضرت عمر فاروق رک گئے اور بچے کی ماں سے کہا کہ اپنے بچے کو بہلائیں اور اسے چپ کروائیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا۔ انہیں دوبارہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ قدرے برہم ہوئے اور انہوں نے بچے کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بڑی بے رحم ماں ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے اور اسے چپ نہیں کرواتی۔ عورت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ناواقف تھی اور آپ کو اجنبی سمجھ رہی تھی، کہنے لگی، اے شخص، اپنی راہ لو اور مجھے بار بار پریشان نہ کرو۔ میں اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس کی عمر تو 1 سال بھی نہیں لگتی اور دودھ چھڑانے میں کیوں جلدی کرتی ہو؟ تو وہ عورت بولی، اس لیے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے گا۔ ہم ضرورت مند ہیں، اس لیے وقت سے پہلے میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ وظیفہ مل سکے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرمی اور تسلی کے انداز میں عورت سے کہنے لگے، اس ننھی جان پر ظلم نہ کر، اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، دودھ چھڑانے کا انتظار نہ کیا جائے گا۔ یہ تھی ریاست مدینہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوا کرتے تھے۔